پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سرد کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے۔ وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، یا ہمارے شرعی صراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو، ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح کی یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے۔ کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلس کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کی۔ اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں، یا کم از کم قانون تھا۔ ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں قانونیت ہے۔ وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کی دور ہے، اس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ، سارا تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر مشتمل ہے، ماسوائے چند سال۔ ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے، اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے، پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے، پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے۔ ان شرعی صراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو یاد رکھیے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا کون لڑ رہا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کرنے کے لیے آپ کی بھول ہے، پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی۔ پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے صاحب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، جو لڑ رہے ہیں ہم یہ لڑتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں بھی 27 صاحب کے پاس ہیں اور سنیل طلعت کونسل کی۔ اس وقت ایک پوزیشن واضح کی جائے کہ آپ صرف سنیل طلعت کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق کیا تیسرا دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب بنائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سنیل طلعت کونسل جب پی ٹی آئی ہمیں ووٹ ملے بات یہ ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے بھی میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے، 106 پہلے سب خان صاحب کے پاس، اور دوسری بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر ڈیارہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کوئی معاہدہ کا صلح ہو سکے۔ ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی گروپ کو ویلکم کرتی ہے یا اس لیے تیار ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لائیں گے جیسے قدر پورا ہو۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس کی تحریک ایسی سب چیزوں سے آگے بڑھے اس کو بھی گرا دیجیے؟ دیکھیں، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ قدم اٹھانے کی اہمیت کیا نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے،
اہمیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. اور اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے. وہ ہم نے گھر پہ کیا کیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، PMN اور MQM کے ساتھ. کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دیں. ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں اجازت نہیں دی. تو یہ تو حکومت ہے اس حکومت. یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو ہم دیکھیں کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا حکم ہے. اس کو پیچھے مگوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے. دیکھیں ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. حکومتیں آنی جانی چیز ہے. پنجاب اسمبلی میں اپنے ہماری 107 نشستیں ہوں، ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اٹھتی رہے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس غرض سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مذہب نہیں کرے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. ویسے یہ بتائیے کہ شاہد قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے. آپ کا تو باقاعدہ نام دیا انہوں نے، اس میں کیا دیں گی؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہد صاحب سے پچھلے 2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر بھی ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیے آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے مدرس ہے، ان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی. لیکن میں ضرور جیل جاؤں گا، قریب جاؤں گا. وہاں میں شاہد صاحب اور دیگر جو ہمارے سیان ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوستوں سے ملاقات کرنی ہے. یقیناً ہوگی. آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتایا اس کے علاوہ ڈسکوالیفکیشن کا کوئی اور راستہ موجود ہے نہیں. اور 62-63 کو لے کے جس کا ریفرنس ابھی تک رائٹری سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 کو پورا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پورا. یہ میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے، اس سے کوئی بندہ کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں، اسمبلی میں، اس کو آپ محروم کریں اس کی نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ آئین پسند ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے. لیکن جو آپ کے ہیں پیٹرن چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں رہنا نہیں تو اسے میں مذاکرہ کروں گا، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں. دیکھیے ہم بالکل ہم بات درست کرتے ہیں. عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر قابض سے بات کروں گا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی، عوام کے ووٹ لے کر، حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی، یقیناً اس سے بات کریں. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مست شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو جائے. اس میں جو قابض قوت ہے اسی سے بات